نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی۔ شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے، میرے اور میری نماز کے درمیان وہ خلل ڈالتا ہے، اور جو میری قرات ہے، جو میں نماز میں پڑھتا ہوں، وہ میرے لیے مشکل کر دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال لہ خنزب، اسے خنزب کہتے ہیں، اس کا نام خنزب ہے، جو نماز میں آتا ہے، نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَادْخُلْ عَنْ يَسَارِكَ، جب تو ایسی کیفیت محسوس کرے تو اللہ کی پناہ پکڑو، اعوذ باللہ پڑھو، اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دو۔ یہ وطفل کا مطلب ہے کہ جیسے ایک تھوک نکالنے کا آدمی ایک ارادہ کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں تھو تھو زبان سے کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ حقیقتاً اپنی بائیں طرف ایسی حالت میں کہ ہم مسجد میں کھڑے ہوں تھوک دینا یہ درست نہیں ہے۔ صرف ہلکا سا منہ سے پانی نکل آئے اور ساتھ وہ ہوا نکلے، 3 دفعہ اس انداز سے آدمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ عمل کیا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، اللہ نے مجھ سے شیطان کو دور کر دیا۔ شیطان مجھ سے دور چلا گیا، بھاگ گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ کبھی بھی اپنی دشمنی سے غافل نہیں رہتا۔ ایک انسان ہے جو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، شیطان کی باتوں پر عمل کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، وگرنہ شیطان نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اب مجھے تو یہ قیامت تک مہلت دے دے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس کی گمراہی کا ایک پہلو ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ نماز پڑھنے دیتا ہی نہیں، نماز کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر کوئی نماز کی طرف آ جائے پھر اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اس کی نماز کو کسی نہ کسی طرح ضائع کر دوں۔ ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم مسجد میں آگے ہیں، نماز پڑھ لی ہے، بس یہ قبول ہی قبول ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اے اللہ، جو ہم نے نماز پڑھی ہے اسے شرف قبولیت سے نواز دے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آدمی یہ مت سمجھے کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں، اب میں تو بخشا گیا ہوں،
شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو آدمی مسجد میں آ چکا ہے اب کم از کم اس کی میں نماز ہی خراب کر دوں۔ یہ نماز خراب کرنا کئی طریقے سے ہے۔ ایک طریقہ تو یہی جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، آدمی جب نماز شروع کر لیتا ہے شیطان اس کے پاس آ کر اس کے خیالات کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اب یہ نمازی کھڑا تو نماز میں ہے مگر اس کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، ساری نماز پڑھ لی مگر اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے نماز میں پڑھا کیا ہے۔ اگر ہم اس سے بھی لا علم ہیں کہ ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، یا ایسی کوئی کیفیت ہو کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی مگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز کے ترجمے کا نہیں پتہ۔ جب آدمی کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو یقیناً اس پر شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک نماز رٹی ہے، وہ رٹی رٹائی نماز کو پڑھ دیتا ہے، چاہے اس کا دھیان اپنی قرات کی طرف ہو یا نہ ہو، وہ جانے انجانے میں قرات مکمل کر دیتا ہے، مگر غلطی یہاں کرتا ہے کہ وہ اپنی قرات پر توجہ نہیں دیتا۔ نماز پڑھ لیتا ہے مگر اپنی قرات کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو نماز کے ترجمے کا بھی پتہ ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، مگر وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں اس پر غور بھی کروں۔ آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، آدمی کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب نماز کی ایسی ایسی دعائیں ہیں، سب سے پہلی دعائے استفتاح جسے ہم کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اس کے ذرا ترجمے پر غور کریں، کتنی جامع دعا ہے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ دھو دے، مجھے بالکل پاک صاف کر دے۔ جب ہمیں اس دعا کا ترجمہ آتا ہوگا تو یقیناً ہمارا دھیان بھی نماز کی طرف رہے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، حتیٰ کہ ساری نماز ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد ہو، پھر ہم جب نماز پڑھیں ہماری توجہ بھی نماز کی طرف ہو تو شیطان انشاءاللہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ کوشش تو کرے گا کہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے، ہمارا خیال کسی اور طرف لے جائے۔ میں یہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ بعض بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں رہتا۔ لازمی نہیں کہ شیطان آپ کی نماز میں آپ کے لیے کوئی برے خیالات پیدا کرے، وہ اچھے خیالات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہو، آدمی کے ذہن میں وہ کئی طرح کے خیالات لے آئے کہ میں دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتا، کھڑا نماز میں ہے مگر سوچ ایسی باتیں رہا ہے، چاہے وہ دین کی باتیں ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو نماز میں ایسا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ میں پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کر دوں۔ نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر اور سلام پھیرنے تک وہ پوری دنیا گھوم کر جب سلام پھیرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہمیں شیطان اپنے خیالات سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اگر نماز میں بہت زیادہ خیالات آئیں یا برے خیالات آئیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دیں، یعنی تھو تھو کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے شیطان کو دور کر دے گا۔ تو یہ ایک یقیناً بہت بڑا ہتھیار ہے
جو شیطان پر کارگر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نماز کا حق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور طریقہ ہے، اسی کے مطابق ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری نمازیں قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔